من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 تا 45 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گائیں، سمان، موٹی، یأکلہن، ان کو کھاتی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی، و7 سنبلات خضر، اور 7 خوشے سبز، وأخر یابسات، اور دوسرے خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی، اے میرے درباریوں تم مجھے بتلاؤ، فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر تم، للرؤیا تعبرون، خواب کی تعبیر بتلانے والے ہو۔ قالوا، درباریوں نے کہا، اضغاث احلام، برے خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم برے خیالات، پریشان خیالات ہیں۔ کہا درباریوں نے، اضغاث احلام، پریشان خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام، اور ہم پریشان خیالات کے بارے میں نہیں ہیں، بعالمین، جاننے والے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی، وادکر بعد امہ، یاد آ گیا اسے ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون، سو تم لوگ مجھے بھیج دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت قید خانے میں داخل ہوئے، قید ہوئے،
تو آپ کے ساتھ 2 اور قیدی بھی داخل ہوئے۔ دونوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتلا دی کہ تم دونوں میں سے جو باورچی ہوگا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور جو ساقی ہے وہ نجات پا لے گا۔ اور پھر اس ساقی سے کہا، دیکھ جب تو نجات پا لے تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ شخص کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے، اسے اس کی قید سے رہا کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے اتفاقاً ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوا کہ ان دونوں میں سے باورچی پر جرم ثابت ہو گیا، اور اس جرم ثابت ہونے کے بعد باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جب پوچھا گیا کہ زہر کہاں سے آیا، کس جگہ سے خریدا گیا، تو خریدنے والے شخص کو تلاش کیا، جس سے خریدا گیا اس کے پاس گیا، اس سے پوچھ گچھ جا کر کی گئی تو ثابت ہو گیا کہ واقعتاً اس باورچی نے ہی زہر خریدا تھا، تو اسی نے زہر دینے کی کوشش کی بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال باورچی کو پر جرم ثابت ہونے کے بعد اسے سولی پر لٹکا دیا گیا، اور اس کو جانور اس کے مغز کو، اس کے سر کو، اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ اس کے سولی پر لٹکائے دینے کے بعد تو یہ خواب کی تعبیر سچی ثابت ہوئی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتلائی، اور ساقی بچ گیا۔ لیکن شیطان نے ساقی کو بھلا دیا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا، اور بادشاہ کی خدمت میں بدستور سابقہ ترتیب کے مطابق وہ خدمت سر انجام دیتا رہا، شراب وغیرہ پلانے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، ایک قول 7 سال تک، ایک دوسرا قول 9 سال تک، تیسرا قول 12 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، یہاں تک کہ اتنا طویل زمانے کے گزرنے کے بعد جو بادشاہ ریان بن ولید تھا، اس نے خواب دیکھا، اور جب خواب دیکھا تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ 7 موٹی گائے ہیں، اور ان 7 موٹی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ 7 سرسبز خوشے ہیں اور دوسری کچھ خشک خوشے ہیں۔ یہ دیکھا۔ اب یہ ایسا خواب تھا کہ دربار میں درباری، وزیر تھے، مشیر تھے، خدام تھے، عام جنتا تھی، سب کے سب لوگ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے، ریان بن ولید نے ان سب کے سامنے اس خواب کی تعبیر خواب کا تذکرہ کیا، اور ان درباریوں سے کہا کہ تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار کے ساتھیوں سے اس بات کو پوچھا۔ یاد رکھیے گا، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 تحدیث النفس، نمبر 2 تخویف الشیطان، نمبر 3 جو حقیقت ہوتا ہے، خواب رات کے آخری پہر میں نظر آ جائے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
اور وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تیسری قسم کے خواب کے بارے میں کہ اللہ نے جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتلا دیتے ہیں، کسی کو یاد ہوتا ہے کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ پہلی قسم جو یہ تھی تحدیث النفس، یہ وہ ہے کہ جو دن بھر انسان کام کاج دھندا وغیرہ کرتا ہے، معاملات پیش آتے ہیں، رات کے پہلے پہر میں اس سے ملتے جلتے باتیں، اس سے ملتے جلتے کام خواب میں نظر آ جایا کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 2، تخویف الشیطان، یہ خواب کی دوسری قسم ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے برے خیالات ہوتے ہیں، گندے خیالات ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے اس کو دکھائے جاتے ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم اس طرح کے برے گندے خیالات دیکھو، یہ رات کے درمیانی پہر میں نظر آتے ہیں، تو تم جس وقت صبح کے وقت اٹھو تو بائیں طرف دھتکار دو 3 مرتبہ، اور اس دعا کو پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو پڑھ لو۔ دوسری دعا بھی حدیث پاک میں آتی ہے کہ جس وقت تم کوئی برا خواب دیکھو جو پریشان کن ہو تو تم اس دعا کو پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا۔ اس دعا کو پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا۔ تو برا خواب تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بائیں طرف تھکارنا اور بائیں طرف کروٹ لینے کا حکم کیوں ہوا؟ برا خواب دیکھنے کی بنا پر، اور بائیں طرف تھوکنے کا حکم کیوں ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف عام طور پہ ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے اس کے دل میں القاء کرتا ہے نیکی کا، اچھی باتوں کا، عبادت کا، اللہ رب العزت کا، آخرت کا، اس نیکی کے کام کرنے کا القاء اس کے دل میں کرتا ہے، یعنی اچھی بات ڈالتا ہے کہ تو نیکی کر، سچ بول، عبادت کر، ذکر کر، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، اور جو ہے اپنے رب کو یاد رکھ، اپنے رب کے یاد رکھ، نافرمانی نہ کر۔ یہ دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ اچھی باتوں کی تلقین اس کے دل میں کرتا ہے، اور بائیں طرف جو عام طور پر ابلیس ہوتا ہے اس کے دل میں بری باتوں کے خیالات ڈالتا ہے، بری باتوں کو اس کے دل میں بری باتوں کے جذبات ابھارتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص یا تو نیکی پر عمل کر لیتا ہے یا پھر برائی پر، بدی پر عمل کر لیتا ہے۔ تو بائیں طرف جب تم تھتکارو گے، بائیں طرف کروٹ لو گے اور بائیں طرف کروٹ لے کر اس دعا کو پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مایوس ہو کر بھاگ جائے گا، ابلیس پھر اس جگہ پر ٹھہرے گا نہیں، اور تمہارا برا خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ فائدہ ہوگا تمہارے دعا پڑھ لینے کی بنا پر اور بائیں طرف تھتکارنے کی بنا پر۔ اب بات یہ رہی کہ کوئی شخص یہ کہے اگر میں بائیں طرف ہی لیٹ کر سوؤں، بھائی کیوں بائیں طرف لیٹ کر سوئے؟ میرے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے تو دائیں طرف کروٹ لیتے اور دائیں طرف کروٹ لیتے، اور دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا، اور دایاں ہاتھ میرے نبی کا دائیں رخسار کے نیچے ہوتا، اور بایاں ہاتھ میرے نبی کا بالکل سیدھا بدن کے اوپر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دائیں طرف کروٹ لے کر آرام فرماتے دعا کا اہتمام کر کر۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے جب رات کو سو تو اس انداز میں سوئیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا کرتے تھے۔
سویا کرتے تھے، باوضو ہو کر لیٹنا، دعا کا اہتمام اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سونا، تسبیحات فاطمہ پڑھ کر سونا، آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کر کر باوضو کی ہو کر آپ جو ہے آرام کریں، اللہ رب العزت جو ہے موت بھی آئے گی تو آپ کی کتنی مبارک موت ہوگی کہ وضو کے حالت میں موت آ رہی، آخری کلمات رب کی بڑائی میں، اللہ کی کبریائی میں ادا کرنے کے ساتھ آ رہی۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے۔ اس لیے کوئی شخص دعوے سے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آج کی رات سو گیا تو دوبارہ اٹھ پاؤں گا، کیا معلوم کہ رات کو سویا اور صبح اٹھ نہ سکے۔ بہرحال تو تیسری قسم جو خواب کی ہے وہ رات کے آخری پہر میں نظر آتا ہے، اور جیسا کہ بتلایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ یہ عام طور پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس خواب کو، یہ خواب سچا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے اور بعض لوگوں کو یاد نہیں ہوتا۔ اس میں اس کے ذات سے متعلقہ، اس کے اعزاء و اقربا سے متعلقہ، اس کی اولاد سے متعلقہ حقیقت خواب کے ذریعے بتلائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے، بعض کو یاد نہیں ہوتی، بعض خواب کی تعبیر جانتے ہیں، بعض خواب کی تعبیر نہیں جانتے، تو یہ عام طور پر حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خواب کے بارے میں کچھ باتیں کرنی تھی، آگے مسئلہ جو قرآن پاک کی تفسیر میں جو ان آیات کریمہ میں بادشاہ کو جو خواب نظر آیا، اس کی تعبیر کیا ہو، کیا حقیقت تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں